اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ رب العالمین ہر زمانے میں قوموں کو آزماتا رہا ہے، انسان کی آزمائش ہوتی رہی ہے، اور اسی آزمائش کے نتیجے میں ہی لوگ کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں اور لوگ ناکام بھی ہوتے رہے ہیں۔ آزمائش انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے اور پست لوگ آزمائش کے وقت اور بھی پست ہو جاتے ہیں۔ تقریباً ہر دہائی میں انسانوں کی آزمائش ہو جاتی ہے، ہر 10 سال میں۔ اب سب سے بڑی آزمائش ہے اور پوری دنیا میں یہ پوری دنیا کے لوگوں کا امتحان ہے۔ لالچی لوگ ابھی بھی اپنی لالچ کو پروان چڑھا رہے ہیں، ظالم لوگ ابھی بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم کریں گے، بلکہ وہ مصروف بھی ہیں اپنے ظلم میں۔ ایسے حالات کے لیے ہی ایسے حالات جو اب دنیا کو درپیش ہیں، غریب سوچ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا، مسکین سوچ رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا، فقیر سوچ رہا ہے، یتیم سوچ رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ایسے حالات کے لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے۔ رب العالمین ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے قرض مانگ رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ جو مجھ کو قرضہ دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، میں کئی گنا زیادہ واپس کروں گا، کئی گنا زیادہ عطا کروں گا۔ واللہ یقبض ویبسط، واللہ یقبض ویبسط، میں اللہ ہی ہوں جو تنگی بھی دیتا ہوں، کشادگی بھی دیتا ہوں۔ رزق کام بھی ہو جاتا ہے، رزق وسیع بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی امیر گھرانے اور ان کا آگے نسل کا سلسلہ چلا تو آگے غریب، اور کتنے ہی غریب گھرانے ان کا سلسلہ چلا تو اولادیں امیر ہو گئیں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یہاں متوجہ کرتا ہے کہ غفلت میں نہ پڑ جانا، عقل مند بننا، بے عقلی نہ کرنا۔ الیہ ترجعون، تم نے سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جانا ہے۔ یہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، انسان چلا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان مال جمع کرتا ہے بہت، اور ابھی زندہ ہوتا ہے اور وہ سارا ایسے چلا جاتا ہے جیسے ہاتھوں کی میل چلی جاتی ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مال یہیں رہ جاتا ہے انسان نے، تو نتیجہ تن جدائی ہونی ہے۔ الیہ ترجعون، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زمانہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ جس کے پاس کچھ ہے وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے، وہ اپنے علاقے کے مسکینوں کے بارے میں سوچے، یتیموں کے بارے میں سوچے، غریبوں کے بارے میں سوچے، جن کا کام بند ہو گیا ہے، ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں۔ اور یاد کرے اپنے امام علی ابن ابی طالب کو۔ مولا امیر المومنین ایک دفعہ جا رہے تھے، شاید مولا کی خلافت تھی، کمبار غلام ہے ساتھ تھے، راستے میں جا رہے تھے کہ ایک خاتون اپنے گھر میں چولہے پر ہنڈیا چاڑے ہوئے ہیں اور اس میں پانی ڈال کے اس میں چمچ گھما رہی ہے، اور اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے سونا نہیں، رات کا وقت تھا، سونا نہیں، بس ابھی تیار ہونے والا ہے، بس ابھی تیار ہونے والا ہے، بس ابھی تیار ہونے والا ہے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ جیسے روزانہ وہ بھوکے سو جاتے ہیں، آج بھی اسی طرح اسی ہیلے میں بھوکا سلا دوں گی۔ پتہ چلا آپ کے امام المتقین علی ابن ابی طالب کو
मौला जिस काम के लिए भी जा रहे थे सब कुछ छोड़ दिया है, फौरन वापस आए, आटे की बोरी अपनी पुश्त पे खुद उठा के आ रहे हैं। कम्बर गुलाम कह रहा है मौला मैं गुलाम हूं, मैं जो मौजूद हूं मुझे दे दो। मौला ने नहीं दी, उस कनीज़े खुदा के घर ले आए और उसको दी, उसने आटा गूंदा। इधर मौला उन यतीम बच्चों को बहलाना शुरू करते, बहलाना शुरू हो जाते हैं, खिलाने लग जाते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते हैं। और जब रोटी पक के आती है तो मौला उनका घर छोड़ के कम्बर पूछते हैं मौला आटा पहुंचाया है, खुद उठा के लाए हैं, तो अजर खुदा से लेना चाहते हैं। मुझे ये तो समझ आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। कम्बर के ज़हन में ये सवाल था कि वक्त का इमाम हो, जमाने का खलीफा हो, जिसकी हुकूमत अफ्रीका से लेकर अफगानिस्तान तक हो, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो मौला ने फरमाया इनके घर में फक्र व फाका था, हम आटा ले आए हैं, और इनके घर में खुशियां नहीं थी, हम बच्चों को बहलाते रहे हैं, उनके साथ खेलते रहे हैं, ताकि इस घर में भी खुशियां दाखिल हो जाएं। ये है हमारे आइम्मा की सीरत। वो इमाम बीमार हुए, हसन और हुसैन, मन्नत मानी 3 रोजों की। जब रोजे रखे, पहले दिन मिस्कीन आ गया, अपनी अफ्तारी उठा के मिस्कीन को दे दी। दूसरा रोजा रखा, यतीम आ गया दरवाजे पे, अपनी अफ्तारी उठा के जनाब ज़हरा ने, मौला अली ने, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब फिजा ने अपनी अफ्तारी दे दी। तीसरे दिन अफ्तारी का वक्त हुआ तो वहां से कैदी गुजर रहे थे और उन्होंने मांगा तो अपनी अफ्तारी दे दी। तो कुरान ने भी फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह से कोई इतनी मोहब्बत है इनको कि मेरी मोहब्बत में ये मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, असीरों को खाना खिलाते हैं, और ऊपर से ये भी कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम अल्लाह की खातिर तुम्हें खिला रहे हैं, ना कोई बदला चाहते हैं, ना शुक्रिया और मेहरबानी वाली बातें चाहते हैं। ये आयात नाज़िल करके क़यामत तक मोमिनीन को तालीम दी है कि किसी को कोई चीज देना तो अल्लाह की खातिर देना, रियाकारी ना हो। देते वक्त बाद लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, उनको भी जलील करें और अपने अजर को भी ज़ाय कर रहे हो, ये अपना अजर ज़ाय नहीं करना। तो रब्बुल आलमीन कर्ज मांग रहा। जब ये आयत नाजिल हुई मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसनन, कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे, तो उस वक्त सैयदुल मुरसलीन के साथ सहाबी रसूल अबू दहदा बैठे हुए थे। तो पूछने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह को भी कर्जे दिए जाते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ। तो उस वक्त यानी इसके बदले में रब्बुल आलमीन ने अजर देना है। तो उस वक्त अबू दादा ने फरमाया या रसूल अल्लाह अपना हाथ दिखाएं। तो अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ सामने किया, उसने पकड़ा और कहा या रसूल अल्लाह, इसके 2 बाग थे खंजूरों के। एक रिवायत में है कि दोनों ही इसने कहा मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूं, एक में है एक देता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दोनों ना दो, दूसरी रिवायत के मुताबिक एक अपने बच्चों के लिए रख लो, एक अल्लाह के रास्ते में रख लो। तो जो इसका आला और अच्छा बाग था जिसमें 600 खजूर के दरख्त थे, इतना बड़ा बाग, 600 खजूर के दरख्त थे, इसने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं ये वाला बाग अल्लाह के रास्ते में देता हूं। अल्लाह के रसूल ने कबूल किया, ये उठा और उसी बाग की तरफ चला जो अल्लाह के रास्ते में दिया था, क्योंकि इसका घर, इसके बच्चे, इसकी माँ उसी बाग में मौजूद थी। और गया और ऊंची आवाज से माँ को आवाज देता है, माँ आती है और ये कहता है कि मैंने ये बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया है, लिहाजा इस बाग से निकले। इसकी माँ को इतनी अल्लाह की और उसके रसूल की हुबदार थी कि इसकी माँ ने देखा है कि बच्चों के मुंह में भी जो है खजूर का दाना वो भी निकाल के वहीं रख दिया। बच्चों ने जो कुछ खजूर उठाई हुई थी अपनी जेब में, अपनी झोली में,
وہ بھی اس نے وہیں رکھ دی، اور سارا گھرانہ اس باغ سے نکل کر اپنے دوسرے باغ کی طرف جب جاتا ہے، ادھر سے سید المرسلین جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ، ابو دہدا کو رب العالمین نے کتنی عظیم کھجوریں عطا کی ہیں جنت میں، اور دیکھ رہے ہیں ابو دہدا کو رب العالمین نے کتنے بڑے بڑے گھر عطا کیے ہیں جنت میں۔ یہ ہے رب العالمین جو فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، الذین ینفقون فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ جب کر لیتے ہیں اس کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلاتے، مسکینوں غریبوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر میرے پاس محفوظ ہے جو میں ان کو عطا کروں گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی، دنیا میں بھی خوف و پریشانی ختم، آخرت میں بھی خوف و پریشانی ختم۔ دنیا میں اطمینان والی زندگی اسی بندے کی ہے جو مخلوق خدا کا داتا بن گیا ہے، اور آخرت بھی اسی کے لیے ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک بندہ تھا، وہ ٹیلی ویژن پہ اپنا انٹرویو دے رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال جمع کیا اور پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ اپنی زندگی کے مزے اڑاؤں، تو میں نے دیکھا کہ جو چیز مجھے پسند آئی میں نے وہ خرید لی، جو چیز پسند آئی میں نے خرید لی، سب کچھ جمع کیا، لیکن مجھے زندگی کا مزہ نہیں آیا۔ پھر میں ہر چیز کو چھوڑ کے جو اعلیٰ ترین چیزیں ہوتی تھیں، جو نفیس ترین چیزیں ہوتی تھیں، میں وہ جمع کرنے لگ گیا، لیکن مجھے زندگی کا مزہ نہ آیا۔ پھر مالدار تھا، پھر میں بڑے بڑے کام کرنے لگ گیا، پوری جیسے وہ کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، فٹ بال کے اسی طرح میچ ہوتے ہیں، تو میں پوری ٹیمیں خریدنے لگ گیا اور بڑے بڑے میچ کرواتا۔ اسی طرح میں نے بڑے بڑے سیاحت اور تفریح کے مقامات خریدے، لوگ وہاں جاتے تھے، اتنے بڑے بڑے کام کیے، لیکن مجھے زندگی کا مزہ نہیں آیا۔ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ فلاں جگہ پر وہ بچے رہتے ہیں جو لنگڑے لولے، جیسے یورپ میں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اولڈ ہوم جو ہوتے ہیں وہاں چھوڑ آتے ہیں، اس طرح معذور بچوں کے لیے بھی شاید انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا خوش قسمت ہے تو جیسے اسلام نے زندگی گزارنے کا اتنا بہترین طریقہ اختیار کرنے کی طرف دعوت دی ہے کہ والدین بوڑھے ہوتے جائیں گے تو خدمت کرتا جائے گا، تیری جنت بنتی جائے گی اور ان کی دنیا آسانی سے گزر جائے گی۔ بچہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ایسا پیدا ہو جائے، اس کی خدمت کرنے کا رب العالمین نے اجر رکھا ہے۔ تو اس کو دوست نے کہا کہ وہاں بچے ہیں لنگڑے، ان کے لیے میں وہ کرسیاں خریدنا چاہتا ہوں جو چارج ہوتی ہیں اور چلتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ لو پیسے اور جاؤ خریدو۔ اس نے کہا نہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن وہ زبردستی اس کو لے گیا، کرسیاں لے گئے، بچوں نے وہ کرسیاں لیں، ان پر بیٹھے اور وہ چلا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، بڑے خوش تھے۔ اس نے جب نکلنے لگے تو ایک بچے نے اس امیر شخص کو پکڑ لیا ٹانگ سے، بڑا زور سے پکڑ لیا اور اس کے چہرے کو گھور گھور کے بڑا شدت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا اور اس کو بڑی شدت سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا جھکا اور اس کو کہنے لگا کہ کیا تجھے کچھ اور ضرورت ہے میں لے کر دوں؟ تو اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک اور وجہ سے تیری طرف دیکھ رہا ہوں، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے کو میں یاد رکھوں، تیرے چہرے کو میں یاد رکھوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اس وقت میں اپنے رب کے سامنے تیرا شکریہ ادا کروں گا کہ تو نے ہمیں بڑا خوش کیا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے اس وقت میری زندگی تبدیل ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ زندگی کا مزہ کس چیز میں ہے۔
ایسے لوگوں کو پھر رب العالمین خوب دیتا ہے. حاتم طائی مسلمان ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، کافر مر گیا تھا، لیکن رب العالمین وہ اللہ کی مخلوق کو دیتا تھا، ادھر سے رب العالمین اسے دنیا کی زندگی بہترین گزری اس کی، اور آخرت میں ہر کافر جہنم میں جائے گا، لیکن حاتم طائی جہنم میں نہیں جائے گا. حاتم طائی جہنم میں نہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر تیرے رب کے پاس ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خداوند عالم آپ کی یہ خدمتیں قبول فرمائے. آج آزمائش کے دن، اور ہیں 15 دن 20 دن یا مہینہ ہے، اس میں جس نے اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا وہ بندہ کامیاب ہوگا. خداوند عالم آپ کے اخراجات قبول فرمائے.